بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی 70 سال کی عبادت اور ایک لمحے کا تفکر یا ایک گھنٹے کا تفکر اس کی عبادت سے افضل ہے۔ عابد کیسا عابد؟ ایک عابد بنی اسرائیل کا عبادت، بہترین عبادت۔ تو ملائکہ نے کہا پروردگار تیرا اتنا بہترین بندہ ہے، عبادت ہی کرتا رہتا ہے، عبادت، اس کو کچھ دے۔ تو کہا کہ میں اس کو کیا دوں؟ کہا جاؤ خود ہی جا کے پوچھ لو، یہ صرف سجدے کر رہا ہے، اسے بصیرت نہیں ہے، یہ بس عبادت کر رہا ہے۔ ملائکہ شخص کی صورت میں گیا، کہا کہ میں خدا کی طرف سے کوئی چیز، تمہاری خواہش، کوئی دعا، کوئی چیز چاہیے؟ اب بہترین اس کے پاس پانی، ہریالی، عبادت، مزے کر رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ چیز چاہیے خدا کی طرف سے؟ کہا ہاں، اگر کوئی گدھا ہوتا تو کم از کم یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتی، گھاس کھا لیتا۔ تو پھر خدا نے ملائکہ سے کہا دیکھا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، یہ بے بصیرت عبادت کر رہا ہے۔ میں جانے محترم، زندگی اپورچونٹیز، بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں پھنستے ہیں، یہ پھنسنا اپورچونٹی ہے۔ آپ اپنی اپورچونٹیز کو اویل کریں، زندگی میں اویل کریں۔ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا، اس نے اس اپورچونٹی کو اویل کیا، فرصت ملی اس کو، موقع ملا اس کو، جیسے ہی موقع ملا امام نے اشارہ کیا، آ گیا امام کے پاس۔ اپورچونٹی اور بھی لوگوں کو ملی، تو کیا ہم اپنی زندگی میں اس فرصتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تیسری چیز، خوف انسان کو رشد سے روک دیتا ہے۔ انسان کو خوف ہو، میری جان، میرا مال، یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، انسان کو خوف ہے۔ جن کو خوف تھا وہ کوفہ سے کربلا نہیں آئے، جن کو جان کا خوف تھا، مال کا خوف تھا، وہ نہیں آئے۔ اور بعض لوگ جو دوسری طرف تھے امام کے سامنے، ان کو بھی یہی خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہمارے گھر والوں کو جلا دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا۔ خوب انسان، یہ چیزیں قربت امام سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ بس بہت تیزی سے میں اس گفتگو کو سمیٹوں۔ عزیزان محترم، ایک چیز ضد ہے، لجاجت، یعنی انسان اپنی زندگی میں ضد کرتا ہے۔ یہ چیزیں رکاوٹ دیتی ہیں انسان کو حاصل کرنے میں۔ اگر آپ زندگی میں ہر چیز میں بہت سخت ہیں تو کبھی بھی ہدایت آپ کی طرف نہیں بڑھے گی، موقع آئے گا ضائع کر دیں گے۔ انسان کی زندگی میں بیداری کا موقع ملتا ہے۔ امام ہر کسی کی زندگی میں اسے موقع دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں موقع نہیں ملا، ہم اپنے امام کا ساتھ کیسے دیتے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو تو یا لیتنی کنت معکم فافوز، کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، مشروب شراب، انقلاب آ گیا ایران کا، پابندی لگ گئی، شراب نہیں مل رہی، کئی سال گزر گئے، اب پریشان ہے، مشہد میں رہتا ہے، حرم نظر آیا، اب کہیں اور تو سمجھ میں آیا نہیں، تو امام سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی قدرت ہے اور میں جو ہوں بغیر مشروب کے ہوں۔ پیچھے سے، اب اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، پیچھے سے شخص نے بولا کہ کیا چیخ رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ کہا میرے پاس ہے، میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی یہ کہا نا، وہیں زمین پہ گر گیا، شرمندہ ہو گیا۔ کہا کیوں؟ ہاں نہیں، میں اس لائق نہیں کہ میں نے کہا، شرمندہ ہو گیا۔ دوسرا بولا، وہ بھی شرمندہ ہو گیا، اس نے بولا کہ میں بھی یہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ اکبر، امام کیسا امام ہے!
یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے کیسے. اور ہم لوگ کیسے, ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, تمہارا تو بیٹا کچھ نہیں ہونے والا, تم تو جنت ونت میں نہیں جاؤ گے, تم کچھ بھی ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی نیاز کھانے آتا ہے آنے دو, کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے آنے دو, کوئی ماتم کرنے آتا ہے آنے دو. میری مجلس نہیں ہے, یہ امام حسین کی مجلس ہے. شاید تھوڑی دیر میں تبدیل ہو جائے, شاید آخری آنے والا سب سے پہلی صف میں چلا جائے, ہمیں نہیں پتا. وہ یہ امام ہے, امام نے اس کو تبدیل کر دیا. اور وہ جب گھر سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو بہت مار کے آیا تھا, بہت مار کے آیا تھا. جب واپس گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی دروازے کے پیچھے تھی. تو اس نے ایک جملہ کہا, مجھے اندر آنے دو, میں اب آدم ہو گیا ہوں, انسان بن گیا ہوں. بیوی نے جملہ سنا, بے ہوش گر گئی. دروازہ باقاعدہ کھلوایا گیا, اندر گیا, بیوی کو ہوش آیا. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا جب تم اتنے مجھے مار کے گئے تھے, میں نے امام رضا سے کہا تھا کہ مولا یہ اب گھر نہ آئے اگر یہ آدم نہ ہو, آدم نہ ہو. یا علی آدم نہ ہو. ایک جھلک امام کی تبدیل کر دیتی ہے انسان. وہ اسی ایک جھلک کے لیے تو منتظر ہیں ہم لوگ, وہ یہی ایک جھلک چاہیے. آپ کربلا میں دیکھیں کیسی تجلیاں ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر کہ آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں. تو خوف اپنے وجود سے باہر نکل, خوف رکھے کس کا؟ خدا کا. بس دنیا کا خوف, مر جانے کا خوف, چھن جانے کا خوف نہیں ہے کچھ. جتنا خوف ہوگا اتنا آپ کے پیچھے دنیا بھاگے گی. آپ خوف ختم کر دیں. تاریکی سے, اندھیرے سے خوف کس کو ہوتا ہے؟ بچے کو. بعض اوقات بچوں کو. آپ اندھیرے میں جا کے بچے کو چھوڑ دیں, خوف ختم ہو جائے گا. خوف ہوتا ہے نا, آپ زندگی میں جس چیز سے خوف ہے اس کو عمل انجام کریں. لیکن نہ برا کام خدا نہ خاصہ ہے تو خوف ہے, اچھی بات ہے, برے کام سے تو خوف میں ہی رہے نہ. اگر زندگی میں جد و جہد آگے بڑھنے کا خوف ہے اس کو ختم کر. آخری چیز آج کی گفتگو کی, اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا, مایوسی, نا امیدی, یہ انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے. یہ امام کے قریب جانے سے روک. انسان اگر مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے, جبکہ خدا رحمان ہے, رحیم ہے, اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, آگاہ ہو بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی شخص رسول کے پاس آیا, رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کتاب کون کرے گا؟ اب ویسے تو پورا نظام خدا کا ہے بھائی, ملائکہ آتے ہیں پانی کے لیے, موت کے لیے, سارے کام ملائکہ, لیکن کام تو خدا ہی کا ہے, خدا نے کہا ہے. تو اس شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ حساب کتاب کون کرے گا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ خود خدا کرے گا. تو مسکرانے لگا. کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا وہ تو رحمان ہے, وہ امید. اب اس امید کا مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں, نہیں, شرمندہ ہو اگر غلط کام کرو. ہمیشہ یاد رکھیں, جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا خود جج ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا, کوئی اور نہیں. مالک یوم الدین دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, کربلا میں بھی ایک شخص نے اسی طرح اپنے حساب سے غلطی کی. کارواں کربلا پہنچ چکا ہے نا, رستے میں مقامات آئے. ایک جگہ پر پانی تھا, امام نے کہا پانی بھر لو, جتنا پانی بھر سکتے بھرو. دشمن کا ظاہری لشکر امام کے سامنے آیا, پیاسا تھا, پانی نہیں تھا, ہزاروں کی تعداد تھی. امام نے کہا پانی پلاؤ, نہ صرف ان کو, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. یہ حسین ہے جو جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے. اور ایک وہ تھے
جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا.